بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا ایک ایسے کرائسس کا شکار ہے کہ جس کو ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں، اور واقعتاً اس کیفیت کا شکار شاید پوری انسانی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے انسان بڑی تعداد میں اور بڑی حد تک اس وبا کا شکار ہوئے ہیں، اور واقعتاً اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے کہ جو ابھی WHO کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 196 ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اس بیماری کے متاثر افراد پائے جاتے ہیں، اور لاکھوں افراد ہیں کہ جو اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو متاثر ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں افراد ہیں جو اس سے جاں ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ بیماری اور وبا اپنے طور پہ جاری ہے، تو جس کا جو بھی اثرات آنے وہ آئندہ 2-3 مہینے میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کہ اس بیماری کے حوالے سے ایک مکمل پکچر ہمارے سامنے آ جائے، تو اس لیے اس گفتگو کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ تو وائے ہے کہ آخر یہ وبا آئی کیوں ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں چل رہی ہیں، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں کہ جو اس کے حوالے سے سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے یا تھیوریز ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ بیماری کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ انفارمیشن ہو جائے کہ یہ ہے کیا بیماری۔ بہت سے لوگوں کو ابھی تک بھی پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ یہ انفیکشن ہے کیا، اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، اور کس طرح انسانی جان کے لیے خطرناک بنتا ہے، اور اتنا جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ کیوں ہو رہا ہے اس بیماری کے حوالے سے، حالانکہ اس سے زیادہ خطرناک بیماریاں دنیا میں موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بیماری کرتی کیا ہے، یعنی پہلا ہمارا سوال ہے وائی، پھر ہاؤ، پھر واٹ، اور پھر آخری ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ کہ اس بیماری کا ابھی تک انسانی معاشرے پر کیا امپیکٹ ہوا ہے، اور انسانی معاشرے پر کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے، جو پروجیکشنز کی صورت میں ہے کہ کیا امکانات ہے، اس میں مثبت بھی اور منفی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ اس وبا کی جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ شاید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسانوں کی ایک آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو فرمایا ہے کہ ہم دنیا کے انسانوں کو آزمائیں گے، بیماری سے بھی، بھوک سے بھی، نقصان سے بھی، جان اور مال کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ تو یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں، ایمان والوں کے ایمان میں اس کے نتیجے میں اضافہ ہو جائے۔ قرآن میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کو آزمایا، اور ایسی کیفیت تھی، خوف کی ایسی حالت تھی کہ ان کے کلیجے ان کے منہ کو آ گئے تھے، لیکن یہ آزمائش ایمان والوں کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی، اور ایمان میں اضافے کا باعث کا مطلب یہ کہ یہ چیز ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ تو ایک بہت آسان جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ شاید اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور اس لیے ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ دوسری اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ بھی قرآن کی روشنی میں ہے کہ شاید یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عذاب ہے ان کنسیکوینس ہے ان چیزوں کا کہ جو ہم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں فساد پھیل گیا انسان کے اعمال کے سبب سے۔ تو واقعتاً جو ہمارے اعمال ہیں وہ تو واقعتاً اس قابل ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو عذاب کا سبب بن سکتے ہیں، اور در حقیقت پوری انسانی تاریخ کے اندر انسانی نقصان اور تباہی کے لحاظ سے ایسی کوئی صدی یا وقت نہیں آیا ہے کہ جتنی بڑی تباہی اس صدی کے اندر انسان کی ہوئی ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو قتل کیا گیا ہے، چاہے وہ بمباری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے ہو، قتل و غارت گری کے ذریعے سے، خونریزی کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جتنے بڑے پیمانے پہ اس صدی کے اندر انسانوں کو قتل کیا گیا، پوری انسانی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، یعنی اقوام متحدہ کے تعداد و شمار کے مطابق 7 کروڑ افراد ہیں جس وقت ریفیوجیز میں شامل ہیں۔ 7 کروڑ افراد کو ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا ہے جہاں وہ صدیوں سے رہتے چلے آئے تھے، ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، وہ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، اور وہ ریفیوجیز کی زندگی گزار رہے ہیں، پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان پناہ گزینوں کے حوالے سے بھی جو انسانی رویہ ہمارے سامنے آیا ہے پچھلے 8-10 سالوں میں، وہ پوری انسانی ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر پوری دنیا کے اندر جو عدم مساوات ہے، جو استحصالی نظام ہے پورے کا پورا، کہ ویلتھ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پوری دنیا کی جو دولت ہے اس کا 99% 650 لوگوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا کے جو 7 ارب انسان ہیں ان کے پاس صرف 1% دولت ہے دنیا کی، اور دنیا کے اندر دولت مند سے دولت مند تر ہوتا چلا گیا، اور وہ غریب کا اور ایک عام آدمی کا استحصال کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آج ایک عدم مساوات آ گئی ہے اس وقت دنیا کے اندر۔ تو یہ جو آج انسانی کیفیت ہے کہ جس سے انسان ایک طرف تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بالکل انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان جو ہے
وہ انسانی اور اخلاقی سطح کے اوپر ایک بدترین پستی کا شکار ہے، اور یہ خود اس بات کی ایک سبب ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اس عذاب اور اس مشکل سے دوچار کیا کہ جو کچھ ہم نے اس دنیا کے اندر کیا ہے اور جو کچھ انسانوں کے ساتھ ہم نے دنیا کے اندر سلوک کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج دنیا کے اندر امیر غریب سب اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ زیادہ شکار وہ ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ دولت مند ممالک ہیں اس وقت، لیکن اس کا شکار پوری کی پوری دنیا ہو رہی۔ تیسری اس کی جو وضاحت ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو احادیث میں بھی ملے گی اور دیگر مذاہب کی اس میں بھی ملتی ہے، کہ جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ قرب قیامت کے آثار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری میں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، دور فتن کی جو احادیث ہیں اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک بہت بڑی وبا ہوگی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی۔ تو بعض لوگوں کی رائے کہ شاید یہ جو احادیث ہے اس کے اندر اسی وبا کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے یہاں تو احادیث میں بھی بعض اشارے موجود ہیں، اسی طرح جو یہودی لٹریچر ہے اس میں بھی اس طرح کے بہت اشارے موجود ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک یہودی ربائی کا ایک لیکچر میں سن رہا تھا، تو انہوں نے اپنی کتابوں کے حوالوں سے یہ بات بتائی کہ وہ مسیح دجال جو ہے جس کے آنے کا وقت ان کے حساب سے قریب آ گیا ہے بالکل، اور وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، صدیوں سے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے روزانہ کہ وہ آ جائے، کیونکہ وہ ان کا مسیح ہے۔ ہم تو اس کو دجال سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال تو وہ انہوں نے اپنی کتابوں کے حوالے سے بتایا کہ مسیح دجال کی آمد سے پہلے جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک وبا پھیلے گی اور لوگ جو ہے نا کرنٹائن ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ لوگ کرنٹائن ہو جائیں گے اور لوگ جو ہے نا وہ گھروں کے اندر اپنے محدود کر دیے جائیں گے یا محصور کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک دوسری اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ شاید یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے اور قرب قیامت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ بقیہ اس کی ایک اور جو وجہ سمجھ میں آتی ہے جو بہت سارے اسکالرز نے اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو موجودہ صدی ہے اس کی ایک خاص بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہم اس دور کے اندر ہیں 2021ویں صدی کے جو ابتدائی یہ 20 سال ہیں، اس میں انسان اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنی بلند ترین معراج کے اوپر پہنچ گیا انسان، اور انسان نے سمجھ لیں وہ اختیارات حاصل کر لیے ہیں، سمجھنے لگا انسان کہ ہمیں وہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں کہ جو خدائی اختیارات ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اس دنیا کے مالک ہم ہی ہیں، یا اس دنیا کے خدا ہم نے انسانوں کو ہی سمجھنا شروع کر دیا، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہم نے اس دنیا کا خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ اور ظاہر یہ کیفیت انسان کی پچھلے کئی سالوں سے ہے، اور انسان سمجھنے لگا کہ اب دنیا کے اندر کون ہم پر قابو پا سکتا ہے یا غالب آ سکتا ہے۔ دنیا کی ہر قوت ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، قدرت نیچر کی قوتیں ہمارے کنٹرول کے اندر آ گئی ہیں بڑی حد تک، اور ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس نے انسان کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا کہ انسان نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے عملاً مائنس کر دیا۔ انسان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس کائنات کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان خود اتنا علم اور عقل کے معیار پہ پہنچ گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود انسان تمام چیزوں کو طے کر سکتا ہے۔ تو ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا دیا ہے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ انسان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور در حقیقت اس وقت پوری انسانی دنیا جو ہے نا ایک زبردست ٹراما کا اور فکر مندی کا شکار ہے کہ ہم تو اتنی بلندی کے پر پہنچ گئے تھے، اور ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار تھے، دنیا کے اندر بہترین کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تھی، انسان جو ہے وہ مارس میں جانے کی فکر کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے اس کے اوپر، اور اب آج ایک ایسی ہیلپ لیس والی صورتحال ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار محسوس کر رہے ہیں، انسان سمجھ رہے کہ ہم بالکل مجبور ہو گئے، لاچار ہو گئے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اپنے گھروں کے اندر بند ہو کے بندہ بیٹھ جائے، ملنا جلنا چھوڑ دے لوگوں سے، اور جو کچھ آج پوری دنیا کی کیفیت ہے وہ ہو رہی ہے، تو در حقیقت اس نے پوری انسانی دنیا کو ایک زبردست جھٹکا دیا، ایک زبردست سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید انسان اپنے آپ کو جتنا طاقتور سمجھ رہا تھا اتنا طاقتور ہے نہیں، اور ابھی بھی جو اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، یا جس کو ہم نیچر کہیں یا ہم جس کو قدرت کہیں، لیکن در حقیقت تو وہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ ایک بہت ہی چھوٹا سا جرثومہ جس کو انسان مائکروسکوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، اس نے آج پوری انسانیت کو ایک خاص کیفیت کے ساتھ دوچار کر دیا، اور یہ کیفیت ابھی جاری ہے یا ابھی جاری رہے گی۔ تو یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہے اس پوری صورتحال کی کہ جو آج دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ اب اس کی کچھ سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی ہے کہ جو زیادہ تر بہت سارے لوگ اس کو کانسپیریسی تھیوری کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جو آج اچانک نہیں آ گیا ہے، بلکہ کافی عرصے سے کمیونٹی کے اندر، سائنٹیفک کمیونٹی میں ایک بحث کا موضوع تھا
کہ دنیا ایک ایسی وبا کا شکار ہو سکتی ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ 2011 میں اس کے اوپر پوری ایک مووی بنی تھی کنٹیجن کے، جس کے اندر چائنا سے ایک وائرس شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یا بل گیٹس صاحب کی تقریریں موجود ہیں 2016 میں 17 میں، جنہوں نے شاید اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا اس کے لیے پریپیئر نہیں ہے کہ ایک پینڈیمک جو ہے وہ پوری انسانیت کو اپنے خطرے کے اندر لے لے۔ اور پھر اب بہت ساری نئی تھیوریز بھی اس کے اندر آ رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5G نیٹ ورک کی وجہ سے یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے۔ بعض لوگ اس کو بائیو ٹیررزم سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کو انسانوں نے کسی لیب میں پیدا کیا اور اس کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری تھیوریز موجود ہیں کہ جو معاشرے میں موجود ہیں، چل بھی رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ چل رہی ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی پروف یا ایویڈنس نہیں ہے، لیکن یہ ساری وجوہات ہیں کہ جو اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور یہ سارے پہلو ہیں کہ جو اس وبا کے حوالے سے ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے کہ یہ اس وقت انسانیت اس حوالے سے یہ سوچ رہی ہے۔ اب جو دوسرا ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرونا ہے کیا۔ دیکھیں، کرونا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ کرونا وائرس تو ایک وائرس کی فیملی کا نام ہے کہ جس کے کئی وائرس پہلے بھی دنیا میں آ چکے ہیں۔ 20-25 سال سے اس کرونا وائرس کی فیملی کو ہم جانتے ہیں۔ اس کی 2 ایپیڈیمک پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ البتہ جس کی پہلی جو ایپیڈیمکس ہوئی تھی وہ خطرناک زیادہ تھی، یعنی اس کی مورٹیلٹی ریٹ زیادہ تھی، اس میں لوگ زیادہ مرتے تھے، 20-25-30% لوگ اس میں جاں بحق ہو جاتے تھے، لیکن اس کی انفیکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں تھی، یعنی اتنی تیزی سے بڑھنے والی جو ہے نا بیماری نہیں تھی جتنی یہ والی جو کرونا وائرس ہے یہ۔ تو پہلی بات ہے کہ کرونا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے۔ بہت سارے سینیٹائزر جو پچھلے 10-15 سال سے بک رہے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ دس سینیٹائزر از گڈ اگینسٹ کرونا وائرس انفیکشن، اس کو کلیئر کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی کرونا وائرس تو پہلے سے موجود تھا اور اس کے بارے میں کافی معلومات موجود تھیں، اور اس کرونا وائرس کی جو انفیکٹیویٹی ہے نا وہ اصل پرابلم ہے۔ اس کی ڈیتھ ریٹ ابھی بھی اتنی نہیں ہے، یعنی ایکچولی ابھی بھی دنیا بھر میں جو کرونک ڈیزیزز ہیں، نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ مر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ یعنی ہم صرف پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں روزانہ 400 لوگ فالج سے مر جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر کتنے ملین افراد ہیں جو کینسر کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ 1.5 ملین افراد ہر سال جو ہے وہ فالج کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ صرف 7 ملین افراد ہیں ہر سال جو ٹوبیکو اور ٹوبیکو پروڈکٹس کی یوز کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو یعنی اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اور بیماریوں کے نتیجے میں مر رہے ہیں کہ جس کے اعداد و شمار ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان معنوں میں اتنی خطرناک اور اتنی مہلک بیماری نہیں ہے کہ جس طرح کی اور بیماریاں آلریڈی پہلے سے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور جس کے بارے میں پورا ڈیٹا موجود ہے۔ لیکن جو اصل اس بیماری کے بارے میں جو بات ہے جو پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کیے ہوئے وہ اس کی انفیکٹیویٹی ہے، ایک دوسرے سے لگنے کی صلاحیت، کم وقت کے اندر زیادہ لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے ایک پوری انسانیت کو ایک خوف کے اندر مبتلا کیا ہوا کہ ایک بندے سے 10 بندوں کو بیماری لگ سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایئر بورن بیماری ہے، ہوا کے اندر موجود ہے۔ ہوا تو ہر بندے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ہر بندے کو سانس تو لینی ہے، تو وہ ہوا کے ذریعے بیماری کسی بھی بندے کے گلے کے اندر اور لنگس کے اندر جا سکتی ہے۔ اب بندہ اس ہوا کی بیماری سے کس حد تک بچ سکتا ہے اور کیا ترکیبیں اختیار کر سکتا ہے، وہ کرنٹ ریسرچ کا اور ساری کی ساری جو اس وقت دنیا میں انٹرونشن ہو رہی ہے اس کا موضوع ہے۔ لیکن ابھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے، لیکن اس کا خوف، اس کے لگنے کا خوف وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ خوف اصل میں بنیاد ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کرونا کے حوالے سے جو پوری دنیا کا رسپانس آیا نا، اس کی بنیاد وہ خوف ہے کہ بیماری لگنے کا جو خوف ہے نا۔ کرونا کے حوالے سے بھی 2-3 چیزیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اس بیماری کے لگنے کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے اصل خوف ہے، وہ یہ کہ دیکھیں یہ بیماری والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں سمٹمیٹک کہ جس کے اندر سمٹمز موجود ہوں، گلا خراب ہو، کھانسی ہو، اور جن کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، بخار ہو، یہ وہ کہلاتے ہیں جو سمٹمیٹک مریض ہوتے ہیں۔ ایک دوسری بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو اے سمٹمیٹک ہوتی ہے، یعنی جن کے اندر کوئی علامت نہیں ہوتی، کرونا وائرس ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو اصل پرابلم ہے وہ اے سمٹمیٹک لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ جو آدمی دیکھیں جس کو بخار ہے، جس کو تکلیف ہے، اس کو تو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیونکہ اس میں تو علامتیں موجود ہیں۔ آپ اس کو کرنٹائن کر دیں، آپ اس کو آئسولیٹ کر دیں، آپ اس کو ایڈمٹ کر دیں، کچھ کر دیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام لوگ کہ جن کو کوئی علامت نہیں ہے بیماری کی، لیکن وہ وائرس ان کے اندر موجود ہے اور دوسروں کو لگ سکتا ہے۔ تو اصل میں سارا جو اس وقت ایشو ہے وہ اے سمٹمیٹک کیریئرز کا ہے، وہ لوگ کہ جن کے اندر کوئی کرونا کی علامات نہیں ہیں لیکن وہ دوسروں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بیماری اسی کی وجہ سے تیزی سے پھیلتی ہے کہ لوگ سانس لیتے ہیں، ڈراپلیٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک بندے سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اسی کو روکنے کے لیے سمجھ لیں جو اے سمٹمیٹک کیریئرز ہوتے ہیں نا، ان کے اسپریڈ کو روکنے کے لیے
یہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. یعنی لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا کہ لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہیں. یعنی میرے اگر سانس کے اندر جراثیم موجود ہے تو وہ آپ تک نہیں پہنچے, اور آپ کے اندر موجود ہے تو مجھ تک نہیں پہنچے. تو ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ یہ ہو گیا کہ ہر آدمی دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے کے اوپر رہے تاکہ ایک دوسرے کو انفیکٹ نہیں کر سکیں. دوسری بات ہے کہ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ ملنے جلنے نہیں ایک دوسرے سے, اپنے گھروں کے اندر محدود رہیں. ایک آدمی اگر دن میں 100-200 آدمیوں سے ملے گا تو اگر اس کو انفیکشن ہوا تو وہ 100 لوگ کو انفیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ملے گا ہی نہیں اتنے لوگوں سے تو وہ انفیکشن کے پھیلنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں تاکہ اگر آپ کے اندر جراثیم موجود ہے تو وہ دوسروں کو نہیں لگیں, دوسروں کے اندر موجود ہے تو آپ کو نہیں لگیں. تو اس لیے یہ جو پورا لاک ڈاؤن کا سسٹم ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور یہ ماسک کا استعمال ہے, یہ اس لیے ہے کہ جو اے سمپٹمیٹک کیریئرز ہیں کہ جن کے اندر وائرس موجود ہے, کوئی علامتیں موجود نہیں ہیں, ان کے ذریعے انفیکشن کو پھیلنے سے روکا جا سکے. اور یہ اصل میں زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی. کرونا کا جو نیا انفیکشن ہے جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں, یہ پہلی دفعہ 2019 میں سامنے آیا ہے, اور اس سے پہلے یہ وائرس موجود نہیں تھا. اس سے پہلے شاید یہ وائرس موجود تھا اینیملز کے اندر, ہیومنز کو انفیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اس کے اندر. WHO نے اس کو کووڈ-19 کا نام دیا ہے, جو کورونا وائرس ڈیزیز 19 جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے اندر جو بیمار کرنے کی صلاحیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. یعنی ٹوٹل آپ سمجھیں کہ جن 100 لوگوں کو کرونا وائرس کا انفیکشن ہوگا ان میں سے سمپٹمیٹک ہوں گے 80-85% لوگ, 15-20% لوگ سمپٹمیٹک ہوں گے. 80% لوگ ہوں گے جن کو کوئی سمٹم اس کی ڈیولپ نہیں ہوگی, وہ یہ سمپٹمیٹک کیریئر ہوں گے. اب وہ جو 80% جن کو سمٹم ڈیولپ ہوگی نا, ان میں سے بھی ہر ایک کو اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان میں سے صرف 10-12% ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آکسیجن کی ضرورت پڑے گی, جو 4-5% لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ جائیں گے, اور اس کی مورٹیلٹی ہے 3%-4% اگینسٹ ٹوٹل جتنے مریض ہیں ان کے مقابلے میں. تو اس لیے اوور آل اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 2-3-4% ہے اگر آپ بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ٹیسٹ کریں. بعض ملکوں میں یہ مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے, 10-15% بھی ہے, لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل اس کا والیوم نہیں کہ ایکچولی کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں. اگر کسی جگہ 10,000-15,000 لوگ مرے ہیں اور ہمارے پاس کنفرم فگر آ رہی ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی, تو مے بی کہ ان کے اس سے بہت زیادہ مریض ہو جو انفیکٹڈ ہوں جن کے پاس ابھی ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے. اور یہ اس بیماری کا ایک بڑا ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے, وہ یہ کہ اس بیماری کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ اعداد و شمار ابھی ہے ہی نہیں کہ یہ بیماری کتنے لوگوں میں موجود ہے, کیونکہ ہم نے بہت دنیا کی تھوڑی آبادی کو بھی ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے اندر یہ وائرس موجود ہے یا نہیں. ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے, یعنی امریکہ جیسی جگہوں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ لوگ انفیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, اور شاید اس سے بہت زیادہ بڑی تعداد ہے کہ جو انفیکٹڈ ہے لیکن ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے ابھی تک. تو وہ ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ انفیکٹڈ. تو اس لیے ان معنوں میں یہ ایک مہلک بیماری نہیں ہے کہ جس طرح کی اور بہت ساری مہلک بیماریاں یا اور پرانے کورونا وائرس کے انفیکشن ہیں. یہ انفیکشن لگ کسی کو بھی سکتا ہے, ہر عمر کے آدمی کو انفیکشن ہو سکتا ہے. زیادہ تر اس انفیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ گلے کا انفیکشن ہوتا ہے, گلے سے لنگس میں چلا جاتا ہے, اور لنگس میں جانے کے بعد یہ تھوڑا سیویئر انفیکشن ہو جاتا ہے. اس کا شکار مرد زیادہ ہوتے ہیں دنیا بھر میں. ابھی تک جو کورونا کے پیشنٹس ہیں ان میں زیادہ تر 60-70% مرد ہیں, 30% خواتین ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید مرد زیادہ نکلتے ہیں یا مرد زیادہ سوشلائز کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ایلڈرلی لوگوں میں زیادہ یہ بیماری خطرناک ہے, جو 60 سال 65 سال سے زیادہ کے عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ بیماری خطرناک ہوتی ہے. ہاسپٹلائز ہونے والے بیشتر مریضوں کی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو 60-65 سال سے زیادہ کے ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر جو اعداد و شمار ہے اس میں جو وہاں کی افریقن امریکن پاپولیشن ہے ان میں یہ بیماری کہیں زیادہ ہے ان کے ٹوٹل پاپولیشن کے ریشو کے مقابلے میں. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کنجسٹڈ ان کی لیونگ ہے یا ان کے اندر پری موربڈ کنڈیشن زیادہ ہوتی ہیں. جو لوگوں کے اندر پہلے سے کوئی بیماری ہو, ان کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو اور کوئی بیماری ہو, ان کے اندر اس بیماری کے لگنے کے چانسز زیادہ بھی ہوتے ہیں اور اس بیماری کو خطرناک ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اب بعض ملکوں میں یہ بیماری کی ڈیتھ ریٹ کافی زیادہ ہے. جیسے اٹلی کے اندر ابھی تک اس کا ڈیتھ ریٹ 15% ہے, یا اسپین کے اندر 10% ہے. تو ان ممالک کے اندر اس کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. اس کی ایک ایکسپلینیشن زیادہ تر تو آسان یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو والیوم ہے وہ نہیں پتہ ہے ابھی ہمارے پاس کہ کتنے لوگ انفیکٹڈ ہیں. جو والیوم آ رہا ہے ابھی تک کہ کنفرم کیسز اتنے ہیں, وہ شاید ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ابھی تک انکنفرمڈ ہے, اور وہ شاید والیوم اس سے 2 گنا یا 3 گنا زیادہ ہوگا. امریکہ کے اندر اس وقت کوئی 7 لاکھ کے قریب کیسز ہیں کہ جو اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں, لیکن شاید یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو ابھی ہمارے علم کے اندر ہے. تو اس لیے یہ ابھی چیزیں اعداد و شمار ایسے ہیں کہ جس کے ابھی اعداد و شمار ہمارے پاس آئے نہیں ہیں پوری طرح,
اور میرا خیال ہے آئندہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر جب یہ ٹیسٹنگ زیادہ بڑے پیمانے پہ اویلیبل ہوگی تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ اس بیماری کا والیوم کتنا ہے اور یہ بیماری کتنے عرصے تک انسانی زندگی کو جو ہے متاثر کر سکے گی، جس کے اوپر ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ اس کی پروجیکشنز کیا ہے فیوچر کی۔ اب اس بیماری کی جو کی ہے، اس بیماری کو کنٹرول کرنے کی جو کی ہے وہ ٹیسٹنگ ہے، کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جتنے لوگ پازیٹیو آتے جائیں ان کے کانٹیکٹ کو آپ ٹریس کریں اور ان کو ٹیسٹ کریں، اور جتنے لوگ پازیٹیو آتے جائیں آپ بس ان کو کوارنٹائن کرتے جائیں، تو آپ سمجھ لیں آپ اس بیماری کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو پورے معاشرے کو آپ کب تک کوارنٹائن کر سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس کا جواب ابھی آئندہ آنے والے 1-2 مہینوں کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی اس کے ذریعے آپ کتنا بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اہم چیز یہ ہے کہ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہو تاکہ آپ اے سمپٹومیٹک جو کیریئرز ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو آئسولیٹ کر سکیں۔ اگر آپ ان کو نہیں کر سکتے تو یہ بیماری کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ آئسولیشن اور لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ ایک حد تک تو کام کرتی ہیں، لیکن اگر معاشرے میں بڑی تعداد میں انفیکٹڈ مریض ہوں تو پھر وہ بیماری آگے کی طرف جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اب اس بیماری کے بارے میں جو کرنٹ پروجیکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اندازہ یہ ہے کہ ابھی تقریباً 2.3 ملین لوگ کنفرمڈ کیسز ہیں اس وقت جو نوول یا کووڈ-19 کے ہیں۔ ایک اندازہ یہ کہ تعداد شاید اس سے دگنی ہے، ابھی تقریباً آدھے مریض ایسے ہیں کہ جن کو ابھی ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہے، اور جیسے جیسے آپ ٹیسٹنگ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ہر دفعہ جہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں 10-15% لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں، کہیں 10%، کہیں 8%، کہیں 12%، کہیں 16%، تو یہ ابھی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کہاں تک جائے گی یہ بھی نہیں اندازہ ہے، لیکن اس کا ایک امکان ہے کہ بہرحال اگر ابھی اس وقت 4-5 ملین لوگ انفیکٹڈ ہیں اور ہم اس کو ٹیسٹ کریں تو ہو سکتا ہے وہ نکل آئیں، اور یہ اگر انفیکشن کا پروسیس جاری رہے تو یہ اعداد و شمار 10 ملین 15 ملین تک جا سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے تک جا سکتی ہے، جو میرا خیال ہے اس مہینے کے اینڈ تک ہمیں زیادہ صحیح اندازہ ہوگا کہ اس بیماری کی انفیکٹیویٹی اگر اسی طرح چلتی رہتی ہے تو یہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ ابھی تک جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کی تعداد کوئی 1.5 لاکھ ہے، لیکن اگر لوگ انفیکٹ ہوتے رہیں گے تو اس کا ایک بہرحال حصہ 3%، 4%، 5% ایسے ہیں کہ جو جاں بحق ہوں گے بھی، تو اس کا امکان ہے کہ یہ تعداد جو آج 1.5 لاکھ ہے 4-5 لاکھ تک چلی جائے۔ اس کا ابھی بتانا مشکل ہے کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی، کہ یہ بیماری ایکچولی ختم ہونے میں اور نئے کیسز ڈیولپ ہونے کو روکنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ ایک محتاط اندازہ تو یہ ہے کہ 2 مہینہ کم از کم لگے گا، کہ جب یہ بیماری جیسے اوپر جاتی ہے اور پھر پلیٹو ہو کے نیچے آنا شروع ہوتی ہے اور پھر کیسز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بھی اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہماری انٹرونشن ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کی بھی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک بہت غیر معمولی صلاحیت ہے قوت مدافعت ڈیولپ کرنے کی۔ جو 80% لوگ ہیں جو کووڈ-19 انفیکشن وائرس رکھنے کے باوجود سمپٹومیٹک نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کی باڈی اس کے خلاف امیونٹی ڈیولپ کر لیتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر یہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی جائے گی، اور جن لوگوں کے اندر یہ امیونٹی ڈیولپ ہوتی جائے گی ان کے اندر سے وائرس ختم ہو جائے گا، اور یہ امیونٹی الٹیمیٹلی اس بیماری کے اس کو کم کر دے گی۔ جو ویکسین ہوتی ہے یہ بھی یہی کام کرتی ہے کہ ویکسین کیا کرتی ہے، اس بیماری کے خلاف آپ کے اندر امیونٹی ڈیولپ کر دیتی ہے، تو آپ کے اندر اس بیماری سے بچنے کی ایک وہ ترکیب پیدا ہو جاتی ہے۔ ویکسین ڈیولپ ہونے میں تو ابھی منیمم 6-7-8 مہینہ لگے گا، تو ابھی تو وہ ایک بہت لمبا ٹائم ہے ویکسین ڈیولپ ہونے کے لیے۔ البتہ اس کے علاج کے لیے ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی اینٹی وائرل دوائیاں آ جائیں کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہو، سمپٹومیٹک انفیکشن ہو، ان کو آپ اگر اینٹی وائرس دوائی دیں تو ہو سکتا ہے وائرس جلدی ختم ہو جائے، تو اس کا ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی دوائی آ جائے، لیکن ایسی بھی کوئی دوائی ٹرائل کے بعد آنے میں 1-2 مہینہ ابھی لگ جائے گا، کہ جس میں آپ اس کو سیفٹی اور ایفیکیسی آپ ڈٹرمن کر سکیں، کہ جس سے آپ کو پتہ ہے کہ چلو بھائی یہ دوائی ہم اس کے اندر دے سکتے ہیں۔ تو ویکسین ابھی کافی دور ہے، اینٹی وائرل دوائی ہو سکتا ہے 2-3 مہینے کے اندر آ جائے، 2 مہینے میں آ جائے، 3 مہینے میں آ جائے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ اس وقت تک کافی تعداد میں لوگ انفیکٹ ہو چکے ہوں گے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو صحت یاب ہو گئے ہیں ان کے اندر اس کی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا ایک لائکلی کورس ہے کہ جو لگ رہا ہے بظاہر کہ آئندہ 1-2 مہینے میں امید ہے کہ یہ بیماری پلیٹو ہو کے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی، اور دنیا سے آہستہ آہستہ 2-4 مہینے میں اس کے کیسز کافی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس بیماری کا جو امپیکٹ ہے، ایک تو ہیلتھ کا امپیکٹ ہے، ہیلتھ امپیکٹ پھر بھی اتنا خطرناک نہیں ہے۔ جو اصل جو اس بیماری کا امپیکٹ ہے وہ
معاشرے کے اور ڈومینز کے اوپر بہت زیادہ ہے، جو ہماری ایک گفتگو کا آج موضوع بھی ہے کہ ایکچولی اس کا امپیکٹ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے اس بیماری کا، وہ ہیلتھ سے زیادہ اکنامک امپیکٹ ہے، معاشی امپیکٹ ہے۔ جب آپ پورے کے پورے معاشرے کو بند کر دیں گے اور لاک ڈاؤن کر دیں گے اور ڈسٹینسنگ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر تمام کاروباری سرگرمیاں رک جائیں گی، اور وہ کاروباری سرگرمیاں کہ جس کے اوپر انسانی زندگی کا بہت حد تک دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ایک سب سے بڑا جو اس وقت دنیا جس کو محسوس کر رہی ہے اور جس کے لیے فکر مند اور پریشان ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بیماری کنٹینیو کرتی ہے 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ اس کا اسی طرح کنٹینیو کرتی ہے، تو جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہوگا وہ پھر انسان کے لیے برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں آج جو دنیا کے اندر بڑی بڑی معیشتیں ہیں وہ بیٹھ جائیں گی۔ دنیا کا ایک نقشہ ایک حد تک تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کا نقشہ اس وقت فالو کرتا ہے اکنامک اسٹرینتھ کو، کہ دنیا میں وہ ملک جو اکنامکلی بہت مضبوط ہیں وہ دنیا کے کنٹرول کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا اکنامک برڈن اور اکنامک امپیکٹ جو ہونے والا ہے دنیا کے اندر، بالخصوص ان ممالک میں جہاں یہ بیماری زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ممالک ہیں وہ 6 ہیں۔ امریکہ ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، جرمنی ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے۔ یہ 6 ممالک اگر اس کے اندر بیماری اسی رفتار سے بڑھتی رہتی ہے اور آئندہ 2-3 مہینے تک یہ بیماری اس طرح بڑھتی رہتی ہے، تو ان ممالک کو جو اس کا اکنامک برڈن ہینڈل کرنا پڑے گا وہ دنیا کی اور اکانومیز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ پوری دنیا افیکٹڈ ہوئی ہے اس سے، کیونکہ ظاہر ہے بیماری تو پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ابھی اس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے۔ انسان کی امید یہی ہے کہ جلدی ختم ہو جائے گی اور چیزیں کھل جائیں گی اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، لیکن یہ ایک ابھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اچھا، اکنامک امپیکٹ کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہے وہ اس کا ایک آئیڈیالوجیکل امپیکٹ ہے۔ دیکھیں انسان اس بیماری کے نتیجے میں نا تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے، خاص طور پہ جو مغربی معاشروں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کو اتنا اعتماد تھا ٹیکنالوجی کے اوپر۔ یہ جو 6 ممالک ہیں جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں، یہ کیوں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکنالوجیکلی اور معاشی طور پر اور مغربی تہذیب کے اندر بلند ترین مقام پر لوگ ممالک ہیں نا، اور ان کو سب سے زیادہ اعتماد تھا اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، کہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی میجرز بھی نہیں لی شروع میں۔ جرمنی نے تو چلو تھوڑی بہت میجرز کی، لیکن بقیہ ممالک نے تو کوئی میجرز نہیں لی بالکل۔ ان کا اندازہ تھا کہ ہمیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم اتنے بلند مقام پر ہیں، اتنی بڑی جگہ پر ہیں، اور اتنا ہم ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ ابھی وائرس سے ہمارا کیا ہو جائے گا، ہم اس کا کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے۔ لیکن یہ ممالک اس وقت زیادہ ہیلپ لیس ہیں اور زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو بے یار و مددگار شو کر رہے ہیں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود۔ تو اس لیے ان ممالک کے اوپر ان کا ایک جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ بھی آئے گا، اور یہ جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، جو آپ کو ایمان تھا اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، جو ہم نے سائنس کو اور اپنی ترقی کو اپنا خدا سمجھا ہوا تھا، وہ انسان کو ایک زبردست جھٹکا لگا ہے، خاص طور پہ اس تہذیب میں رہنے والوں کو، کہ یار مطلب کوئی اور بھی قدرت کی قوتیں ایسی ہیں، کوئی خدائی قوتیں ایسی ہیں۔ ابھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں کر رہے، یعنی پوپ نے بھی جو بیان دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے اعمال کی سبب سے ہے، اور قدرتی قوتوں کی طرف سے یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر ہے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، لیکن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک آئیڈیالوجیکل امپیکٹ بہرحال اس بات کا ایک امکان ہے کہ لوگ خدا کی طرف پلٹیں اور لوگ سمجھیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی ہستی بھی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی بلند اور طاقتور ہستی ہے جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے اس کا ایک سائیکولوجیکل اور اس کا آئیڈیالوجیکل امپیکٹ اب معاشرے کے اندر آئے۔ باقی اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی دنیا کے اندر ہونا ہے۔ یہ جو اکنامک امپیکٹ ہے یہ بغیر پولیٹیکل امپیکٹ کے نہیں ختم ہوگا، ظاہر ہے دنیا کے اندر اس کے نتیجے میں ایک سیاسی تبدیلیاں بھی آنی ہیں۔ آئندہ 2 4 6 مہینے کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے نتیجے میں، اور یہ سیاسی تبدیلیاں ایسی ہوں گی جو دنیا کی سیاست کے اوپر اور دنیا کے حالات کے اوپر ہو سکتا ہے دور رس نتائج مرتب کریں۔ وہ تبدیلیاں کیا ہوں گی یہ بھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن جس طرح یہ بیماری چل رہی ہے اور دنیا کے جس طرح بڑے ممالک کو اس نے افیکٹ کیا ہے اور جتنا اس کا ہیوج اکنامک برڈن آ رہا ہے، اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا اور وہ انسان اس کو پوری دنیا اس کو دیکھے گی بھی اور فیل بھی کرے گی۔ بقیہ ایک بہت بڑا اس کا سوشل امپیکٹ ہے کہ لوگ ظاہر ہے محدود ہو گئے اپنے گھروں کے اندر۔ انسان مغربی تہذیب میں انسانی آزادی کی ایک بہت ہی زیادہ اہمیت ہے،
لوگ جو ہے نا وہ گھروں سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، نائٹ کلب جاتے ہیں. دنیا کے اندر عیش اور ایک تفریح کا جو تصور ہے وہ مغربی تہذیبوں میں بہت زیادہ ہے مشرقی تہذیبوں کے مقابلے میں. اور وہاں پہ جب انسان کو اس طرح لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا تو اس کا جو سائیکولوجیکل اور سوشل امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام مغربی ممالک سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ گیا ہے، وہاں پہ جو ہے نا نفسیاتی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، وہاں پہ گھریلو جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ بڑھ گئی ہیں اور یہ بڑھ رہی ہیں. تو اگر یہ چلے گا اسی طرح تو اس کا ایک سوشل امپیکٹ بھی معاشرے کے اندر آئے گا. بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہوئی ہیں اس کے نتیجے. یعنی مثال کے طور پہ ایک جو بہت ہی موٹی سی پازیٹیو چیز ہوئی ہے اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نتیجے میں، وہ یہ کہ انوائرمنٹ کے پیرامیٹر سارے بہتر ہو گئے. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اوزون کی لیئر ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ اوزون کی لیئر واپس آ گئی ہے. معاشرے کے اندر جو معاشرتی جو فضائی آلودگی تھی، جو انوائرمنٹل پولوشن تھا، جو ایئر پولوشن تھا، وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور یہ دنیا کے ہر ملکوں میں، یعنی دنیا کے جو پولوٹیڈ ترین شہر تھے نا، وہاں پہ بھی 60, 70, 80% بہتری آئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری بیماریوں کی مورٹیلٹی کم ہو گئی. یعنی بہت بڑی، یعنی ظاہر معاشرے میں لوگ مرتے تو تھے بیماریوں سے نا، لیکن جو دیگر وجوہات سے مرنے کی تعداد کم ہو گئی ہے. ٹراما بہت کم ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹس کم ہو گئے ہیں. اسی طرح بہت ساری ایون نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا امپیکٹ کم ہو گیا ہے. اس طرح ہمارے پاس ہسپتالوں میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے بھی مریض اتنے نہیں آ رہے کہ جتنے روزانہ آیا کرتے تھے. تو اوور آل جو میرا خیال ایک لائف اسٹائل چینج ہوا ہے نا معاشرے کے اندر، اس کا اثر بھی انسان کے اوپر آیا ہے کہ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ باہر جا کے کھانے نہیں کھا رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹی تھی، جو انہیلدی ایکٹیویٹی تھی، اس کے اندر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی سارا فرق پڑا ہے. اور بقیہ ظاہر ہے ایک جو سوشل انٹریکشن والی بہت ساری ایکٹیویٹیز تھی وہ معاشرے کے اندر کم ہو گئیں. تو اس کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر بہت سارے آنے ہیں اور بھی نظر آئیں گے. ایک چیز جو بہت ہی مجھے نئی سی لگی کہ ایک پورا ایک ادب کریٹ ہو رہا ہے اس کورونا کے وبا کے نتیجے میں. جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو لاک ڈاؤن ہے اس کے اوپر پورا ایک ادب کریٹ ہو رہا ہے مختلف زبانوں کے اندر، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی. تو وہ ایک انسان کا جو تخیل ہے اور انسان کی جو ادبی صلاحیت ہے وہ بھی ایک سامنے آ رہی ہے جس کے نتیجے میں، اور وہ ایک الگ ایک امپیکٹ ہے معاشرے کے اندر کہ جو انسان کے اس کا اوپر اس کا اثر آئے گا. دوستو، کرونا دے حوالے نال نظم سماعت فرماؤ کہ دارے وچ بہ کے میں یارے کولو پوچھیا، ہتے کولو پوچھیا تے بارے کولو پوچھیا، دسو اے مسیتاں تے سکول کیوں بند نے، گلیاں تے چوکاں وچ پولیساں پابند نے، گل میری سن کے تے بارہ تھوڑا ہسیا، سچی تینوں اس بارے کسے نہیں دسیا، تو آن میرا پتہ ہے مڈیرے اتے راندا وان. تو اس لیے جو کرونا وائرس کا انفیکشن ہے یہ ابھی جاری ہے اور لگتا ہے کہ جاری رہے گا. لیکن اس کے تمام ڈومینز کو اچھی طرح سمجھنا اور اس کے لحاظ سے انسان اپنا جائزہ لے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے، اپنے معاملات کا جائزہ لے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان کرے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ شاید دنیا بالکل ویسی نہیں ہوگی کہ جیسی اس انفیکشن سے پہلے تھی. دنیا کے اندر کافی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم تبدیلیاں آئیں گی آگے آنے والے وقتوں کے اندر. تو اس لیے یہ انفیکشن کا جو پروسیس ہے اس نے انسانی تہذیب کو، انسانی فکر کو، انسانی سوچ کو، انسانی معیشت کو، انسانی جسم کو، ان تمام چیزوں کو متاثر کیا ہے. اور ابھی یہ پرابلم ابھی جاری ہے. ہو سکتا ہے اس کے اثرات مزید آئیں، لیکن اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ صرف شارٹ ٹرم نہیں ہوں گے بلکہ لانگ ٹرم ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک بہتر راستہ عطا فرمائے گا کہ جس میں انسانیت کے لیے جو ہے نا وہ بہتری آئے گی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہارے لیے ناگوار ہوتی ہیں لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش سے پوری دنیا کے انسانوں کو دوچار کیا ہے، یہ آزمائش در حقیقت ان کے لیے بہتری کا باعث بنے گی، ان کے اللہ کی طرف پلٹنے کا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا باعث بنے گی. اور پورے انسانی رویے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی کہ لوگ ایک دوسرے کی زیادہ فکر کریں گے، زیادہ خیال کریں گے. جو ہمارا انسان دشمن رویہ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے بالخصوص مغربی تہذیب کا، اس رویے کے اندر ایک بہتری آئے گی کہ جو انسانیت کے لیے ایک مثبت چیز ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.